بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورۃ العصر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور تشریح کا سلسلہ پچھلے درس میں شروع کیا گیا تھا، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا ایک اعجاز یہ ہے کہ بہت تھوڑے کلمات لیکن بہت ہی زیادہ اس میں معانی اور مطالب ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ صرف اسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں اور آیات ان سب میں یہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے. اس صورت کے تھوڑے سے کلمات لیکن معانی کا بہت بڑا ان میں دریا، اس کو دیکھتے ہوئے بعض مدعیان نبوت، وہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیتے ہیں، انہوں نے اس صورت کی نقل اتارنے کی کوشش بھی کی. صرف 3 آیتیں ہیں، اور سوچا گیا کہ شاید ہم اس سے ملتی جلتی کوئی صورت بنا سکتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص چاہے ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملا لے، میری اس کتاب مقدس کی ایک آیت کے مقابلہ میں آیت نہیں لا سکتا. اور یہ چیلنج قیامت تک قائم ہے، اور انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں کر سکتے. لیکن کوششیں کرنے والے، ہمارے پاک و ہند میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا غلام محمد قادیانی ہے، اس نے بھی کئی طرح کی ڈھینگیں ماری، حتیٰ کہ اپنے اوپر جو نازل ہونے والا فرشتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، چونکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نبی تھا، اللہ کی طرف سے تو نبی تھا نہیں. انگریزوں کا بنایا ہوا نبی کہتا ہے کہ مجھ پر جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کا نام ہے ایچی ٹیچی. اب ایچی ٹیچی تو کوئی انگریزی نبی کا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے تو اس نام کا فرشتہ ہے ہی کوئی نہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں جھوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی شروع ہو گئے تھے. مسیلمہ کذاب بڑا مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہوگا. اس کی میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، اس کی عجیب و غریب بلکہ دلچسپ قسم کی ہسٹری ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کہ بڑے معروف صحابی ہیں، بلکہ عبادلہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن عاص، چاروں عبادلہ میں سے ایک عبداللہ یہ ہیں. ان کے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. ان کا اس مسیلمہ کذاب کے پاس، جو اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہلوایا کرتا تھا، اس کے پاس جانا ہوا. ابھی خود مسلمان نہیں ہوئے، دل و دماغ میں شرک کی گندگی موجود ہے. بتوں کی اس وقت تک پوجا کیا کرتے تھے
مسلمہ سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ تمہارے یہاں جو مکہ میں نبی ہے اس پر کچھ نازل ہوا؟ مسلمہ پوچھتا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان دنوں آپ مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہاں مشرکین مکہ کو پتہ چلتا تھا آج انا اعطیناک الکوثر فصل لربک کا یہ نازل ہو گئی ہے، آج فلاں آیت صورت نازل ہو گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ صورت یہ جو العصر ہے یہ نازل ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایسی صورت تو مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے. تو پوچھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے، کہا کہ تم پر کیا نازل ہوا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح اپنی عظیم وسیع اور مبسوط تاریخ البدایہ والنہایہ میں، اور امام خرائطی رحمۃ اللہ علیہ نے مساوی الاخلاق نام کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا. کہتے ہیں کہ کہتا ہے ایسی صورت تو مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے. اور وہ صورت کیا ہے؟ الفاظ سنیں، وبر یا وبر والعصر وبر یا وبر انما انت اذنان و صدر وسائرک حفر تفر. کیا الٹ سلٹ کلمات جوڑ کے یہ کہا کہ مجھ پہ نازل ہونے والی صورت ہے وبر یا وبر انما انت اذنان و صدر وسائرک حفر تفر. کہا یہ مجھ پہ نازل ہے. وبر ایک چھوٹا سا جانور ہے. اللہ رب العزت کے کلام کی عظمتیں دیکھیں اور ان لوگوں کی فضولیات حفوات دیکھیں. چھوٹا سا جانور ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلی کی طرح ہوتا ہے یا اس سے ذرا چھوٹا ہے. عربی میں اس کو وبر کہا گیا. جانور کے کان اچھے ہوتے ہیں، کان اور سامنے کا سینہ دیکھیں تو اچھا لگتا ہے، اس کے علاوہ باقی وہ مریل سا جانور ہوتا ہے. تو اس نے اس بات کو جوڑ توڑ کر وبر یا وبر، اے وبر انما انت اذنان و صدر، تیرے دو کان ہی تو ہیں یا تیرا سینہ نظر آتا ہے، وسائرک حفر تفر، باقی تو ایسے ہی ہیں. یہ صورت نازل ہوگی. ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن اللہ رب العزت جن کو آئندہ بھی مسلمان کرنے والا ہے ان کے شروع سے کچھ حالات جو ہیں وہ پکے مشرکوں سے کچھ مختلف ہوتے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمہ واللہ انک تعلم انی اعلم انک تکذب، قسمیہ بات ہے کہ تجھے بھی اس بات کا یقین ہے کہ میں جانتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ کوئی تم پہ صورت نازل نہیں ہوئی، ایسے جوڑ توڑ کے کلمات تم سامنے لا کے رکھ. یہ مسلمہ کذاب. باقی تفصیلات سے قطع نظر اس قسم کی حرکتیں، قرآن جیسا قرآن بنا لوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، ان معجزات جیسے معجزات جو ہے وہ میں بھی کچھ لوگوں میں پیش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ڈالا اور وہ رزق، وہ روزی، وہ کھانا اللہ رب العزت کے فضل سے بے شمار ہو گیا. کسی کنویں کا پانی ذرا تھوڑا کڑوا تھا، اس نے اپنا معجزہ دکھانے کی نیت سے ڈینگ ماری، کہا کہ اس کنویں کا پانی جو ہے وہ ہم میٹھا کریں گے. وہاں کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اس کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیا. پہلے کڑوا تھا، لوگ گزارا کرتے تھے. بعض علاقوں کا پانی کڑوا لیکن لوگ پیتے ہیں، دوسروں کا بہت میٹھا. وہاں جائیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کا پانی تو بڑا مزیدار ہے، ہمارا تو ذرا تھوڑا اور ہے. اس نے لعاب ڈالا، اللہ کی قدرت سے اس کا پانی اتنا کڑوا ہو گیا کہ وہ استعمال کے لائق ہی نہیں رہا. نبوت کی نقل اتارنا چاہی، اپنی اصل بھی ضائع کر بیٹھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مریضوں کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آنکھیں خراب ہوئیں، آنکھوں پہ آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی، اگر وہ واقعہ ہے، ایڑی پہ ڈنگ مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا، وہاں کوئی نشان تک نہ رہا. کسی بچے کے سر پہ بال ذرا کم تھے. اس مسلمہ نے سوچا کہ ہم یہاں بھی کوئی اپنا معجزہ دکھائیں، کوئی کام کریں. کہتا ہے کہ اس بچے کو لاؤ، ہم اس کے سر پر ہاتھ پھیریں گے.
بچہ لایا گیا، اس نے اپنا وہ شابدہ جو دکھانا تھا، جو مداری کرنی تھی، اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی قدرت جو چند بال تھے وہ بھی ختم ہو گئے، بچہ بالکل گنجا ہو گیا۔ ایک دو نہیں، اس کے اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوئے، بلکہ وہ تو اسلام کی تلاش میں، ان کی بڑی لمبی داستان ہے، کہاں ایران سے چلتے چلاتے فلسطین تک گئے، شام تک گئے، عراق گئے، پھر شام گئے، پھر عراق گئے، پھر مدینہ منورہ میں آئے۔ ایک طویل داستان ہے کہ کیسے کیسے وہ حق کی تلاش میں پھرتے رہے۔ بالآخر مدینہ منورہ میں جس یہودی کے پاس پہنچے، آزاد ایک بہت بڑے خاندان کا شہزادہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، لیکن دھوکے سے ان کو بیچ کر غلام بنا دیا گیا۔ جس یہودی کے پاس کام کرتے تھے، اس یہودی نے ان کی آزادی کی یہ شرط لگائی کہ اتنے کھجوروں کے پودے ہوں گے اور وہ سارے کے سارے پودے اگ جائیں گے، جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا، اور اتنا سونا ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا۔ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کا تعاون کرو، اور اسے جس کے پاس کھجوروں کے چھوٹے پودے ہیں پودے بھی مہیا کرو، اور جس کے پاس کچھ پیسہ ہے وہ بھی دو۔ صحابہ کرام نے پیسے اکٹھے کر لیے۔ اب باری آ گئی کھجوروں کے پودوں کی، ہر کسی نے اپنے اپنے باغ سے، کسی نے 10 پودے دیے، کسی نے 5 دیے، کسی نے اتنے دیے۔ اب اس کی یہودی کی شرط یہ تھی کہ جتنے پودے لگاؤ اتنے پودے اگ جائیں، یعنی اگر مجھے 100 پودا چاہیے، 1000 پودے کی شرط رکھی، 1000 کا 1000 پودا چالو ہو جائے تب میں آزاد کروں گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ 1000 میں سے کتنے پودے مر جائیں گے، پھر لگائیں گے، کب اگیں گے، لمبی مدت چاہیے تھی اس کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان اپنے بھائیوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ مدد کریں، پودے مہیا کریں، چھوٹے چھوٹے گڑھے نکالیں، اور جس وقت پودے لگانے کا وقت آئے مجھے بتاؤ، میں آ کے پودے لگاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پودے لگائے، 1000 پودے کو دستے مبارک سے زمین میں رکھا، 1000 کا 1000 پودا مکمل طور پر چل نکلا، سارے کے سارے پودے تیار ہو، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزادی مل گئی۔ اس نے اس معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کے لیے کسی سے کہا کہ تمہارے کھیت میں ہم پودے لگائیں گے، اور جتنے پودے لگائے ان میں سے کوئی بھی نہیں چلا۔ اس قسم کی حرکتیں، اس صورت کی نقل بھی اس نے اتاری، اور وہ الفاظ آپ نے سنے، وبر یا وبر، ایسے جیسے کوئی آدمی پاگل ہوتا ہے کہ مجھے عربی آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا کہ قیامت تک کوئی آدمی 10 صورتیں، 1 صورت، چند آیتیں، کہا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام الہی میں جو چند کلمات میں بے شمار معانی اور احکام بیان فرمائے ہیں، اس کی مثال ایک اہل علم اس صورت کو بھی دیتے ہیں کہ چھوٹی سی صورت ہے، بظاہر دیکھنے میں 3 آیتیں ہیں، لیکن اس میں اتنے مسائل بیان کر دیے اشارات کے ساتھ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم امام کو یہ کہنا پڑا کہ اگر امت صرف اس صورت پر غور و فکر کرے تو امت کے لیے یہ صورت ہی کافی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے، جیسا کہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، کہ زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانہ دن ہے، زمانہ رات ہے، زمانہ گرمیاں ہیں، زمانہ سردیاں ہیں، یہ سارا زمانہ ہی ہے نا۔ کبھی دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ سورج وہی ہے، ایک موسم میں ٹھنڈا آ رہا ہے، دوسرے موسم میں گرم آ رہا ہے۔ سورج اور دن رات وہی ہیں، ایک موسم میں دن چھوٹا رات لمبی، دوسرے موسم میں رات چھوٹی دن لمبا۔ اللہ رب العزت کی کیا کرشمہ کاریاں ہیں۔ یہ سب زمانہ ہے، اور یہ ہمیں سوچ اور فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کوئی مالک کائنات، کوئی مصرف الامور، کوئی مدبر الامور ایسا ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی یہ کبھی راتیں لمبی، کبھی دن لمبے، کبھی رات، کبھی دن، کبھی کوئی موسم ٹھنڈا، کبھی کوئی موسم۔
آخر کوئی ان پوری اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے لوگوں کو توجہ دلاتے ہوئے اس بات کی قسم کھاتے ہوئے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی آپس میں وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 صفات جن میں پائی جائیں گی وہ لوگ خسارے اور گھاٹے سے نکل جائیں گے، باقی سب گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا، اس ٹکڑے کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے میں نے تھوڑی سی ذکر کر دی تھی، اور یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ بنگلور کے توحید پبلیکیشنز نے ایک کتاب ایمان کے بارے میں ارکان ایمان شائع کی ہے، جو بڑی مفید ہے، بڑی اچھی ہے، اور مختصر انداز سے اس میں ایمان کے جتنے ارکان ہیں ان کی کچھ تفصیل دے دی گئی ہے، اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، ان دو کے بارے میں میں نے تھوڑی سی بات ذکر کر دی تھی کہ اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو انسان کی زندگی کافی حد تک سنور جاتی۔ انسان گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مروں گا، جواب دوں گا، کیا بنے گا، وہ تفصیل میں نے کچھ ذکر کی تھی۔ آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے والی جو 3 باتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ عمل صالح کیا ہے؟ کیا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کریں تو یہ عمل صالح ہے؟ کیا کسی درخت کی ٹہنی پر الٹے لٹک کے اللہ اللہ کریں تو اس کا نام عمل صالح ہے؟ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ عمل صالح ہوتا کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وعامل الصالحات، بچیں گے وہ نقصان اور خسارے سے ان لوگوں کی بچت ہوگی جو نیک عمل کرتے ہیں، جو عمل صالح اپناتے ہیں۔ تو وہ عمل صالح کیا ہے، اس بات کا ہم نے تعین کرنا ہے، اور ہم تعین اپنی طرف سے نہیں کریں گے، کتاب اللہ میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین کر دیا ہے۔ عمل صالح، نیک عمل جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس میں کم از کم 3 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ جو عمل کرنے والا آدمی ہے وہ خود اچھے عقیدے کا مالک ہو، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ پہلی اور بنیادی شرط مقبول عمل اور عمل صالح کون سا ہے؟ جس کے کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں شرک کی غلاظتیں ہیں، عقیدے میں بتوں کی گندگیاں ہیں، عقیدے میں اللہ کے ساتھ کیا کچھ وہ لوگوں کو بنائے بیٹھا ہے، تو اس مشرک کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ سورہ فرقان آیت 23 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے عمل کو فَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، مشرکین جو عقیدے کے صحیح نہیں ہیں، ہم ان کے عمل کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کو ہوا میں اڑا دیں گے جیسے گرد و غبار اڑائی جاتی۔ وہ عمل کر رہے ہیں لیکن چونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ سارے عمل ان کے بیکار جائیں گے۔ بنیادی شرط یہ کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اس کا ایمان جو ہے وہ صحیح ہو۔ اور دوسری اہم بات جو عمل صالح کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا گیا، عامل، عابد، زاہد، جو عمل سر انجام دے اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ پائی جائے۔ ایک بات یہاں پہلے میں ایک دن غیر رسمی درس میں ذکر کر گیا تھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز جو حدیث میں آتا ہے نماز کے چور، ٹھک ٹھک سجدے کرنے والے، بڑی سپیڈ کے ساتھ نماز کو گزارنے والے، وہ انہی میں سے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ آج ہمارے جنرل مینیجر صاحب آئے ہوئے ہیں، چیف اکاؤنٹنٹ صاحب آئے ہوئے ہیں، ہمارا کفیل آیا ہوا ہے، وہ ہمارے پیچھے وہ بھی پڑھ رہا ہے،
جیسے ہی نظر پڑی حضرت صاحب پر ان کی نماز بالکل سلو مزیدار اچھے طریقے، یہی پہلے ٹھک ٹھک سجدے مار رہے تھے، اب بڑے مزے سے سجدہ، درمیان میں جلسہ، پھر سجدہ۔ تو یہ نماز کس کے لیے صحیح کی انہوں نے؟ اللہ کے لیے کی ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے کی ہوتی تو مینیجر کو دیکھنے سے پہلے بھی صحیح پڑھ رہے ہوتے، گھر میں پڑھتے تو ایسے پڑھتے، مسجد میں پڑھتے تو ایسے پڑھتے، اکیلے پڑھتے تو ایسے پڑھتے۔ اب انہوں نے جو اپنی نماز کو سنوارا ہے تو اس کے پیچھے ان کے کفیل کی رضامندی شامل ہے، صرف اللہ کی رضا شامل نہیں۔ ایسے عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری فرمایا اور اسے شرک اصغر قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر شرک اصغر سے، ریاکاری سے، مسیح الدجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا ہے۔ تمام انبیاء کرام اس کے بارے میں کہتے ہوئے گزرے ہیں کہ مسیح الدجال یہ ہے، مسیح الدجال یہ ہے۔ اس سے بچنا، اس فتنے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاکاری کا فتنہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اگر ریاکاری ہے تو عمل کی کوئی قیمت نہیں بنے گی، ریاکاری ہے تو عند اللہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے کام کیا، عمل کیا، اور چھوٹا چھوٹا نہیں، بہت بڑا بڑا عمل کیا، لیکن ان کے عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ 3 آدمی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا، عمل کیا، اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے حافظ قرآن کو، 3 آدمی ہیں باری باری، حافظ قرآن، شہید اور سخی، ان تینوں آدمیوں کو باری باری لایا جائے گا۔ حافظ، عالم، حدیث میں پہلا لفظ شہید کا ہے، شہید کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ سب سے قیمتی دولت جان ہی تو ہوتی ہے، وہ بھی میں نے تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتے ہو۔ اب اللہ رب العزت کو کون سکھلائے؟ ہمیں، آپ کو، دوسرے تیسرے کو تو کوئی آدمی چیٹ کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جیسے ہی وہ کہے گا کہ میں نے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان تمہاری راہ میں قربان کر دی، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، کذبت، تم نے جان اس لیے دی لیقال لک جری، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے۔ تم نے اپنی بہادری کو ریکارڈ کروانے کے لیے، تم نے، ہمارے ملکوں میں کچھ خاص نشانات، میڈلز ہیں، پاکستان میں نشان حیدر ہے، تمغہ جرت ہے، تمغہ بصالت ہے، بڑے بڑے جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں فوجی افسروں کو، یا جو خدمت کے دوران، جنگ کے دوران شہادت پاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایوارڈ ہیں، اور وہ اپنے فوجیوں کو وہ بھی شہید کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا فوجی ہندو بھی لڑتا ہوا مر جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فوجی شہید ہوا ہے۔ بلکہ پچھلی کچھ جنگوں کے دوران خبریں سنتے ہوئے پتہ چلتا، کہتے کہ ہمارے 50 سینک شہید ہوئے، سینک فوجی کو کہتے ہیں، ہمارے 50 سینک شہید ہوئے ہیں اور پاکستان کے اتنے فوجی مارے گئے ہیں۔ خبر سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اتنے سینک شہید ہوئے ہیں اور پاکستان کے اتنے فوجی مارے گئے، یعنی قطع نظر اس کے پاکستان کے فوجیوں میں شاید ہی کوئی ہندو یا عیسائی ہوگا، بہت کم ایسا ہوگا، ورنہ اکثر مسلمان ہیں۔ اور ہندوستان کی فوج میں بہت تھوڑے مسلمان ہوں گے، زیادہ تر ہندو اور سکھ ہیں، لیکن وہ جو اپنے فوجی کو شہید اور سامنے والے کے فوجی کو مارے گئے۔ اب یہاں پاکستان کے جو نشان حیدر، تمغہ بصالت، تمغہ جرت ہیں، ہندوستان میں ایک چکرویر ہے، اسی طرح کے کچھ اور ہیں جو بڑے بڑے تمغے ہیں۔ بعض لوگ
اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، بلکہ اس لیے کہ تاریخ میں ہمارا نام آ جائے، ریکارڈ میں ہمارا نام آ جائے، لوگ ہمارے قصے اور کہانیاں، جیسے کہ پہلے لوگوں کے قصے معروف ہیں، اس طرح اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نام اور نمود کے لیے، دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے جان تک دے دیتے۔ اللہ رب العزت ایسے کس طرح کے شہید کو کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو جان اس لیے دی تھی کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا بہادر، بڑا شجاع، بڑا ہمت والا، بڑے دل گردے والا آدمی تھا، اور وہ لوگوں نے کہا، لوگوں نے تمہارے لیے بات کہہ دی، تمہارے لیے میرے پاس اجر دینے کے لیے نہیں ہے۔ جان دی جو سب سے قیمتی، دنیا میں ہر چیز، اولاد بھی بڑی قیمتی ہے، دولت بھی بڑی قیمتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اولاد کو تکلیف وہ آدمی کی جان پر بن جاتی ہے، پیسہ ضائع جاتا آدمی کی جان پر بن جاتی ہے، جب اپنی جان پر بنتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا جہاں لٹا دوں گا، میری جان بچنی چاہیے، سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ جان ہے۔ اس کے باوجود اس نے جان دی، اس کی قیمت نہیں لگی، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نہیں، اس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم امر بہ فصحب علی وجہہ ثم القی فی النار، اس آدمی کو جو اپنے آپ کو شہید کہلوا رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ ریاکاری اس طرح کا انجام لاتی ہے۔ دوسرے آدمی کی مثال دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حافظ ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، بڑی آواز ہے، بڑا انداز ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جہاں جہاں موقع ملا ہم نے تیری کتاب کی تبلیغ کی، جہاں گئے تیری کتاب کی دعوت دیتے گئے، تیری کتاب سناتے گئے۔ حافظ قاری ہے تو کہے گا کہ لوگوں کو قرآن سنایا، مولوی ہے تو کہے گا کہ لوگوں کو میں نے تیری کتاب پہنچائی، درس دیے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ تو نے یہ سب میرے لیے نہیں کیا، بلکہ لیقال لک قاری، تاکہ لوگ کہیں کہ کیا خوش الحان قاری ہے، کیا لچھے دار تبلیغیں کرنے والا مبلغ ہے، واعظ ہے۔ تو نے تو لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے یہ کیا تھا، وہ واہ واہ لوگوں نے کر دی، تمہارے لیے بڑے نعرے مارے گئے، لوگوں نے نعرے مارے حضرت فلاں اور فلاں اور فلاں، وہ کام ہو گیا، تمہارے لیے اب اجر میں سے کوئی چیز نہیں۔ جو پہلے کے بارے میں حکم ہوا وہی حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، اور اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب تیسری باری آتی ہے مالدار کی، سخی کی، غنی کی، جس کے پاس دولت بے شمار ہے اور اس نے دولت خرچ بھی بہت کی ہے۔ ایک تو ہے کہ کچھ لیڈروں کی عادت ہوتی ہے، کوئی جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور لوگوں نے بلایا ہوا ہے، آج کا چیف گیسٹ جو ہے یہ فلاں لیڈر، اٹھے تقریر کی، اس وقت دھواں دار تقریر، کہا کہ ہم اس علاقے کو اتنے کروڑ دیتے ہیں، یہ جو گرانٹ دیکھے جاتے، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ ہم اپنی طرف سے، یہاں اعلان کر دیا، اور بعد میں اس علاقے والے اب لیڈر کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ صاحب بہادر آپ نے اعلان کیا تھا، تو کہتا ہے کہ ہوں گے تو دیں گے، اور آہستہ آہستہ کچھ بھی نہیں، اعلان بڑے لیکن عملاً کچھ بھی نہیں، اعلان کروڑوں کے دینے میں آ کے بڑی بات ہے تو چند ہزار دے کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس آدمی نے خرچ بھی کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح مسلم حدیث، وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اس نے دولت خرچ کی۔ اللہ پوچھے گا کہ تمہیں دولت دی تھی کیا کیا؟ تو کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے بے شمار دولت دی، میں نے اس میں بے درے خرچ کیا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں یتیم، فقیر، محتاج، بیوہ، جہاں دینی ادارے، مدرسے، یعنی جہاں جہاں مجھے جگہ ملی میں نے وہ دولت خرچ کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کہیں گے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے یہ میری دی ہوئی دولت مجھے خوش کرنے کے لیے خرچ نہیں کی،
بلکہ اس لیے خرچ کی کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی آدمی ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں یہ لفظ چاہیے کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی آدمی ہے، تو ظاہر ہے دنیا جب دیکھتی ہے کہ یہ خرچ کر رہا ہے، کہیں مدرسوں کو پیسے دے رہا ہے، کہیں مسجدوں میں کام کروا رہا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یہ کو وہ کو، یہ تو بڑی دولت خرچ کرتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ تو نے لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں میں سخی مشہور ہونے کے لیے تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا، اور لوگوں نے وہ کہا، لہٰذا تیرے لیے میرے پاس دینے کے لیے اجر نہیں ہے۔ اس کو بھی پکڑ کر، ٹانگوں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیتے۔ ان تین آدمیوں نے دیکھے کام کتنے بڑے بڑے کیے ہیں، جان دی، اپنا وقت دیا، جگہ جگہ تقریریں کیں، درس دیے، جگہ جگہ قرآن سنایا اور دولت خرچ کی۔ تینوں نے کام کیا لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں پڑی۔ کیوں؟ خلوص نہیں، ریاکاری تھی، اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیے، بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، واہ واہ کے ڈونگرے، کیا کہتے ہیں، خوشامد کے ڈونگرے لوٹنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا۔ لہٰذا اس کو اپنے اعمال کی کوئی قیمت نہیں دی، اس کے عمل قبول نہیں ہوئے۔ لیکن اگر عمل اللہ کے لیے کیا جائے، خلوص کے ساتھ کیا جائے، تو اللہ اس آدمی کو بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں ظاہر کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے یہاں قیمت ہے دل میں پائے جانے والے خلوص کی۔ میں نے اپنی زندگی میں جو اسلامی تعلیمات کا آغاز کیا تو پہلی حدیث جو پڑھی مجھے یاد آ گئی دل کی بات سے۔ صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں ہے۔ پاکستان انڈیا میں ایک کتاب چھپتی ہے، نخبۃ الحدیث۔ نخبۃ الحدیث چھوٹی سی کتاب ہے جس میں 100-150 حدیثیں ہیں۔ اسلامی مدارس کی پہلی جماعت میں، جو 8 سالہ کورس ہوتا ہے درس نظامی کا، پہلی جماعت میں حدیث کی کتاب کے طور پر مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ منتخب مجموعہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ میں جس وقت پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تو پہلے دن جو حدیث پڑھائی جا رہی تھی، یا اس سبق میں جو حدیث پڑھائی گئی وہ یہی تھی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے پیسوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری شکلوں کو، خوبصورت ہے، بہت شکل بڑی اچھی ہے، اس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا، سنوارا ہوا ہے، ظاہر میں مثال کے طور پر داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، باشرہ بھی نظر آتا۔ اللہ کو یہ صرف چیزیں نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ کس کے لیے کر رہے۔ اگر دل میں اللہ کی طرف رضامندی، اللہ کی رضامندی مطلوب ہے، عمل چھوٹا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت دے گا۔ لیکن اگر عمل بہت بڑے بڑے کرتا ہے اور دل میں اس ذات کی رضا مقصود نہیں ہے، کام بڑے بڑے کرتا لیکن اللہ کی رضا کے بغیر لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کرے گا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ قربانی کا، حج کا وقت قریب آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں غالباً 37 نمبر آیت سورۃ الحج کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو نہیں پہنچتے ان قربانیوں کے گوشت، ولا دماؤ، نہ قربانیوں کے خون۔ جانور ذبح کیا جاتا ہے، 500-400 ریال کا جانور لیا ہے، 600 کا 800 کا لیا ہے، کسی نے اونٹ لیا، گائے لی، اس سے بھی مہنگے جانور ہیں۔ اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو ان کا خون نہیں جاتا۔ یہ گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم ذبح کرتے ہیں، ہم کھا جاتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں شروع میں یہ حکم تھا کہ اس کو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، 3 دن تک کھا سکتے ہیں، اور اگر کچھ بچتا ہے تو بھی دو، اور اپنے 3 دن سے کھانے کے علاوہ جتنا ہے وہ سارا بانٹ دو۔
کیونکہ شروع میں مسلمان تھوڑے تھے اور گوشت کم ہوتا تھا، قربانیاں کم ہوتی تھیں. مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، مالدار لوگ بھی مسلمان ہو گئے، قربانیاں عام ہونے لگیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. فرمایا کہ کھاؤ، کھلاؤ اور بچا کے بھی رکھ لو، کوئی بات نہیں. اب 3 دن کی شرط نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ 3 دن سے زیادہ کھا سکتے ہیں، لیکن اس اجازت کا ناجائز بھی فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہیے نا. 500-600 ریال کا بکرا لیا، ذبح کیا، بنا سنوار کے تیار کر کے، پڑوسی بیچارے ترس رہے ہیں اور ہمارا سلاجہ بھرا ہوا ہو، یہ بھی تو جائز عمل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، معلوم ہے آپ کو کہ سب لوگوں نے ذبح کیا ہوا ہے، دوست احباب کو دیں، تھوڑا بہت کھائیں، 3 دن کی شرط ختم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، یہی تو 2 چیزیں ہیں نا، گوشت ہے، خون ہے. وہ 50 کلو کا بکرا ہوگا، ہم کھائیں گے، ہمارے دوست احباب کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، مسکین کھائیں گے، اللہ کو اس چیز میں سے کچھ نہیں جاتا. لن ینال اللہ، نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومھا، ان قربانیوں کے گوشت کا کوئی حصہ، ولا دماؤھا، نہ ہی خون، ولاکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. اگر قربانی 500 کی، 1000 ریال کی، 50,000 ریال کی قربانیاں خرید کر لوگوں میں بانٹی ہیں، دل میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ملے گی. اور اگر دل میں اللہ کی رضا مقصود ہے اور توفیق اللہ نے اتنی ہی دی ہے کہ 300 ریال کا چھوٹا سا بکرا لے کے ذبح کرتے ہیں، وہی کریں، اللہ رب العزت اس پہ ہی اتنا اجر و ثواب دے گا کہ لاکھوں خرچ کرنے والے، ریاکاری کرنے والے اس سے محروم ہیں. اللہ رب العزت نے خلوص کی اتنی قیمت رکھی ہوئی ہے کہ خلوص سے چھوٹا بھی کام کریں تو باعث برکت. اور خلوص نہیں ہے، 3 آدمیوں کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا صحیح مسلم کے حوالہ سے، اور 3 ہی آدمیوں کا واقعہ خلوص کی دولت، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم، حدیث کی دونوں صحیح ترین کتابوں میں وہ واقعہ موجود ہے. حدیث کی دیگر کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے. وہ بڑا مشہور بھی ہے، آپ سنتے بھی ہیں. آج اتفاق سے اس موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اگر دل میں خلوص ہے تو کوئی کام کریں، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا. بخاری و مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے 3 آدمی کہیں سفر پر تھے، بارش شروع ہوئی، پہاڑوں سے گزر رہے ہیں، بارش زوردار اتری تو انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں جگہ تلاش کی، غار میں گھس گئے. غار کے 3 آدمی جو ہیں وہ ان کا واقعہ بڑا معروف ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ یہ غار میں گھس گئے، بارش زوردار ہوئی، اور بارش اور ساتھ ہوا ہو تو وہ کیا کیا رنگ دکھاتی ہے آپ جانتے ہیں. بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں، بجلی کے بڑے مضبوط کھمبے گر جاتے ہیں، اور گاڑیاں تک اڑا دی جاتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، زوردار بارش اور آندھی آئی. دبئی میں گاڑیوں کے شو روموں سے گاڑیاں اڑ گئیں، دبئی کا واقعہ. اور ابھی 2-1 سال ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں بارش ہوئی، ہوا بھی آئی، اور یہ واقعات پیش آئے اور اخباروں نے باقاعدہ فوٹو دیے کہ یہ گاڑی فلاں جگہ چڑھی ہوئی، نیچے سے ہوا کے زور سے اڑ کر گاڑی اوپر پہاڑ کے ایک ٹکڑے میں مینا میں لٹکی ہوئی نظر آئی. بارش زور سے آتا ہے تو وہ بڑی بڑی چیزوں کو ہوا کے ساتھ مل کے بارش اور بادل بہا کے لے جاتے ہیں. بارش زور کی شروع ہوئی، یہ غار میں چھپے، اس بارش کے زور سے ایک پہاڑی چٹان کہیں سے لڑکی اور غار کے منہ پہ آ کے اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب یہ عام سے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کئی لوگ مل کر جس ڈھکن کو کنویں سے اٹھاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نہیں اٹھا دیا. وہ نبی تھے، اللہ رب العزت نے ان کو قوت دے رکھی تھی. واقعہ ذہن میں ہے نا، قرآن کریم میں موجود ہے. یہ 3 آدمی
جس جگہ پھنس گئے وہاں سے صرف کہیں سے تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے، ورنہ اس چٹان نے اس غار کا منہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا کریں، یہاں سے نکلنے کی سبیل کیا ہو، کیسے باہر نکل پائیں گے۔ نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، اور اللہ تعالیٰ راستے سجھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے سمجھا دیتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ تینوں نے مل کر سوچا، بات طے پائی کہ تینوں آج اپنا اپنا وہ عمل یاد کریں جو صرف اللہ کے لیے کیا ہے، کوئی ریاکاری اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری چیز شامل نہیں تھی۔ اب تینوں نے باری باری اپنا عمل جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کیا۔ ایک کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، پہلے نے اپنا عمل بیان کرنا شروع کیا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، رات کو بکریاں چرا کر شام کو میں واپس آتا تو بکریوں کا دودھ دھو کر پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا اور اس کے بعد بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ ماں باپ کا مقام قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور یہ قرآن کے نزول سے پہلے کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ماں باپ کا مقام، اگر اولاد صحیح معنوں میں اولاد ہے تو وہ اسلام سے پہلے بھی اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلی قوموں میں یہ لوگ گزرے ہیں، پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر میں اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں لے کر کہیں دور چلا گیا، واپس گھر آتے آتے میرے ماں باپ سو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عادی تھے، شام کے وقت بیٹا آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دودھ لا کے دیتا ہے، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ بیٹا لیٹ ہو گیا، آج کا زمانہ ہوگا نہیں کہ ٹی وی لگاؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں، ساری رات ٹی وی لگائے دیکھتے گزر جاتی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کوئی ان کو کہے اپنے بھائی کو کہ سونے سے پہلے تھوڑا قرآن مجید پڑھ لیا کرو، سونے سے پہلے کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لیا کرو۔ اول تو قرآن کی طرف ہاتھ نہیں جاتا، جائے تو نیند زور۔ اب وہ جھٹکے لینا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہاتھ میں قرآن جو آ گیا، ٹی وی لگا ہوا، ساری رات جھٹکا نہیں آتا۔ وہ یہ زمانہ تھا نہیں۔ شام ہوئی، تھوڑی دیر انہوں نے دیکھا، بزرگ تھے، سو گئے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں آیا، بکریوں کا دودھ دھویا، لایا، گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے۔ سرانے پہ دودھ کا برتن لے کے کھڑا ہوں، جگاتا اس لیے نہیں کہ جگاؤں گا تو ان کی نیند خراب ہوگی، دوسری طرف بچے ترس رہے ہیں، ان کو میں دودھ اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے ماں باپ پہلے پئیں گے، بعد میں بچوں کو دوں گا۔ دن چڑھ گیا اور میرے ماں باپ اپنی نیند پوری کر کے اپنی مرضی سے اٹھے تو میں نے انہیں دودھ پلایا، بعد میں بیوی بچوں کو دودھ دیا۔ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کرتا تھا، مجھے کسی اور کی رضا مقصود نہیں تھی۔ تجھے علم ہے کہ میرا یہ عمل تیرے لیے تھا، اور اگر واقعی میرا یہ عمل تیرے لیے تھا تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اللہ رب العزت کے فضل سے چٹان اس غار کے منہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن نکلنے کا راستہ بھی نہیں بنا۔ لائٹ سمجھ لیں کہ لائٹ اندر آنا شروع ہو گئی۔ دوسرے نے اپنا عمل بیان کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میری چچا بہن تھی اور میں نے ایک مرتبہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ فقر، تنگ دستی، غریبی کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے پاس پہنچی تو میں نے یہ شرط رکھی کہ مجھے برائی کی اجازت دو تو میں تمہارا تعاون کرتا ہوں۔ اب مجبوری کے عالم میں وہ رضامند ہو تو گئی، لیکن میں نے جو اس کو دینا طے کیا تھا دیا، اور برائی کرنے سے پہلے ہی عین وقت پر اس عورت نے مجھے کہا کہ یہ اللہ کی لگائی ہوئی مہر ہے، اسے نہ توڑو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے جو اسے دیا تھا وہ بھی نہیں لیا، اور میں نے برائی سے بھی تیرا نام سنتے ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا اور تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیرے لیے یہ چھوڑا تھا، گناہ ترک کیا تو صرف تیرے لیے، اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کر لیا ہے تو ہمیں نکلنے کا راستہ دے، چٹان اور لڑک گئی۔
غار کا منہ اور کھل گیا، لیکن کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے نکلنے کا راستہ نہیں بنا، یعنی آدمی کے نکلنے کا راستہ بھی پورا نہیں ہوا۔ تیسرے نے اپنی بات شروع کی، کہا میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، مزدور اپنی مزدوری وقت پہ لیتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آت الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اب آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کس حد تک ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنا ایک عجیب مزاج بنا رکھا ہے کہ 3 مہینے کی تنخواہ نیچے رکھیں گے، جاتے ہی پہلی دھمکی یہ لگا لیتے ہیں۔ آدمی کو لائے، باہر سے منگوایا، جیسے بھی کیا، کہا کہ 3 مہینے کی تنخواہ ہمارے نیچے رہے گی، 4تھے مہینے سے تمہاری تنخواہ شروع ہوگی۔ یہ بھائی کہاں کا قاعدہ ہے یا اصول ہے؟ آدمی ہر طرح سے تمہارے کنٹرول میں ہے، کاغذی کارپائیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، 3 مہینے نیچے کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں آت الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی یہ کیا 3 مہینے تک اس کا پسینہ گیلا ہی رہے گا بیچارے کو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں مزدوروں کو مزدوری ساتھ ساتھ دیا کرتا تھا، ایک آدمی کسی وجہ سے مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اس نے مزدوری لی نہیں، وہ چلا گیا، وہ مزدوری اس کی میرے پاس بچ گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں، اس کے پیسے کو کہیں چھوڑ دینے رکھ دینے کی بجائے میں نے اس نیت سے کہ مزدور نے مزدوری کی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کے پیسے کو میں انویسٹ کرتا ہوں، اس کا پیسہ بھی بڑھے گا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ میں نے اس کے پیسے کو انویسٹ کرنا شروع کر دیا، 1 بکری 2 بکری 4 بکریاں، اس مزدوری کے پیسے سے بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصے کے بعد اسے فقر نے، مجبوری نے تنگ کیا، پیسہ نہیں ہے، اس نے سوچا کہ ہمارے کبھی کسی وقت مزدوری کیے ہوئے پیسے فلاں جگہ موجود ہیں، جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے دیے ہوئے پرانے قرض یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو بھی کبھی دیا تھا، آج مانگ لیتے ہیں، نہیں تو آدمی اگنور کرتا رہتا ہے۔ وہی بات وہاں بھی ہوئی، یاد آ گیا کہ کہیں سے پیسے لینے تھے، گئے، جا کے پوچھا، آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ، جب یہ مزدور میرے پاس آیا، اس نے آ کے مطالبہ کیا اور کہا کہ میرے مزدوری کے پیسے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو سامنے وادی ہے، اس وادی میں جتنی بکریاں چر رہی ہیں یہ ساری تیری ہیں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہی حقیقت ہے کہ یہ ساری بکریاں تیری اس چھوڑی ہوئی مزدوری کے نتیجہ میں بنی۔ یہ یہاں تک واقعہ بیان کر کے آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ اس نے پھر میرے لیے بکری کا بچہ بھی نہیں چھوڑا، ساری بکریاں ہانک کر لے گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ کام کیا تھا تو صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، اے اللہ ہمیں اس جگہ سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس غار کے منہ کے سامنے سے پورا پتھر ہٹا دیا۔ تینوں آدمیوں نے خلوص کے ساتھ کیا ہوا عمل ذکر کیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی، جان جا رہی تھی، اگر اتنا بڑا پتھر ہٹانے کی بات ہوتی نہ ہٹتا، اندر 1 دن 2 دن 3 دن، کتنی دیر تک زندہ رہتا، اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کی جان بچا لی، اور ایسے عمل کا اللہ رب العزت آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ جو ایماندار ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا عمل صالح۔ پہلی بات یہ کہ عقیدہ صحیح ہو، دوسری بات یہ کہ اس کا عمل خلوص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہو، اور اس کے عمل میں ریاکاری شامل نہ ہو۔ قبولیت عمل کے لیے ایک یہ کہ خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو، اور اگلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے عین مطابق ہو۔
یہ نہیں کہ جو آدمی جیسے چاہے، جیسے میں نے شروع میں بات ذکر کی تھی کہ الٹا لٹک کر عبادت کر رہا ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہو، جنگل میں اکیلا جا کے اندھیرے میں کھڑا ہو کے عبادت، جیسے آج کل لوگوں نے کچھ چھلے بنا رکھے ہیں کہ اندھیرے میں فلاں قبر کے پاس فلاں جگہ، کسی کا عمل چاہے کتنا بڑا کیوں نہیں، بظاہر کتنا مشقت کیوں نہیں، اگر وہ سنت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رسول میں نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب رسول کو اللہ نے نمونہ بنایا اور ہم اس کے نمونے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے ہی جو چاہے کرتے رہیں تو کیا اس کی قیمت کے ہم حقدار ہوں گے؟ ہم اپنی مرضی سے عمل کریں، جب چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا، اسی طریقہ کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تب جا کے اس کی قیمت ہمیں ملے گی، تب جا کے وہ عند اللہ عمل قبول ہوگا۔ اور اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر قبولیت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں ایک دو نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے نیک عمل کی طرف، اللہ کے اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ نیک عمل کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن کی وہ آیات ساری ذکر کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال میں کیا کیا نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ ساری باتیں کریں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے اس سلسلہ میں، اور آگے حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار بنائے۔ اللہ رب العزت